وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل الاسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمنستانی رضوی کے مہکتے ہوئے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کی فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلویوں کے متوالیے، آئیے سب سے پہلے سبز امت میں آرام فرمانے والے آقا سید الابرار اخیار شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے تو پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدین الجود والکرم وعلی بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شاعر کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہر واعظ، ہر مقرر خطیب مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بیان بنایا کرتا ہے۔ اس ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ جماعت سے نماز ادا کرو۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر! وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز میں لاپرواہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے تو وہ جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، مذکورہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کیجیے۔ کون سا مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا، یقیناً چاہتا ہوگا، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائے، حضور کو محبت میں اپنی جانیں قربان کرے۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہے اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کیجیے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجیے۔
میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں عشق رسول میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نمازیں تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نمازیں حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوں گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کونجی سکر کی۔ فرماتے ہیں کہ واللہ ذکر حق نہیں کونجی سکر کی۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 40 دن نماز فجر اور نماز عشاء بجماعت پڑھی اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ نار یعنی جہنم سے اسے آزاد فرما دے گا، اور نفاق یعنی بے روزگاری سے اسے جو ہے نفاق سے نجات عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد میں با جماعت 40 راتی نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولی فوت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ بولیے سبحان اللہ، مچل کر ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مذکورہ بالا حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام چیزوں سے جو ہے فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہے۔ حضور نے ما فیہا کا لفظ فرمایا، یعنی کہ دنیا کی تمام چیزوں سے جو ہے فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہے، افضل ہے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے بھائی بہنوں کو بھی نماز کی تاکید کریں، اور اگر ہماری اولاد ہے تو اولاد اگر 7 سال کی یا 10 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انہیں ایسی مارے، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ یہ ہو، ان کی تربیت کے لیے انہیں مارے اور انہیں نماز پڑھائے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، نماز ہی دین کا ستون ہے، نماز ہی مومن کی معراج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پر فوقیت لے جائیں، ہم نماز کی پابندی کریں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرے۔ وآخر دعوانا اللہ الحمد والحمد للہ رب العالمین۔